السلام علیکم، میں اللہ بلیس یو دوستو۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کے دو موضوع ہیں، بات ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں باغیچہ ہے اطفال دنیا میرے آگے، باغیچہ ہے اطفال دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے۔ دوستو، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی دولت اور شہرت ہی ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور جو زندگی مل چکی ہے اس کو انجوائے کریں، مزہ کریں، اور کچھ بھی جو دل میں آئے ویسی کریں۔ قبر قیامت کے بارے میں جب بات ہوتی ہے، کہا دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا یہ تو بات کی بات ہے۔ دنیا کی حقیقت اس وقت سمجھ آتی ہی نہیں جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، اور آخرت سے غافل انسان خوف اور حسرت سے چیخنا اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر کہتا ہے اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں تمہاری عبادت کر سکوں۔ دوستو، اس وقت کی حسرت بیکار ہے۔ دنیا کی زندگی حقیقت کو سمجھنے کا موقع اور فائدہ موت سے پہلے ہے، کیونکہ سانس ہے تو چانس ہے۔ جو دنیا کی حقیقت نہ سمجھیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے۔ کھیل کی طرح زندگی میں کہیں طلب اور خوشگوار لمحے آتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے کھیل میں جیت کی خوشی کی طرح دنیا کی آسائشوں کی خوشی بھی ملتی ہے۔ یہ دنیا ایک تماشے کی مانند ہے، جس میں ہر کوئی مالک اور ملازم، شوہر، بیوی وغیرہ اور مختلف قسم کے رول پلے کر رہا ہے، لیکن ہر انسان کا اصل رول یہ ہے کہ وہ ایک ایگزام گاہ میں اپنا اعمال نامہ لکھ رہا ہے، وہ اپنا ٹیسٹ دے رہا ہے۔ اس دنیا کی مصنوعی خوبصورتی جنت کی اصل خوبصورتی سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان اسی کی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ دولت، کثرت یا اپنی اولاد کو دنیاوی برتری میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر آگے بڑھا دے۔ یہی چیز انسان کو دوستو پیچھے لے جاتا ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہ سیرت نرالی، یہ فیشن نرالا، کیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کے نافرمانیوں کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو یہ یقیناً ایک ڈیل ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو کسی سرکش کو دنیا کے پانیوں میں سے ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس اتنی سی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا کے پانی میں ڈال لے اور غور کرے کہ انگلی پہ کتنا پانی لگتا ہے۔ اتنی اوقات ہے اس دنیا کی۔ یہ دنیا ملعون ہے، آج تک اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کے ٹائٹل کو بھی یہی بنایا کہ ایک بڑا دھوکہ ہے، ایک بڑا دھوکہ جو ہماری دنیا ہے، اور ایک سچ جو موت ہے۔ دوستو، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی۔ اگر اللہ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی، بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اور اس میں آپ اپنے رب کو، اپنے آخرت کو، دنیا آخرت کو بہترین بناؤ، بجائے کہ اس کو کہیں اور ضائع کرنے کے۔ نمبر 2،
بیماری سے پہلے تندرستی کو، کہ اللہ نے تمہیں جو تندرستی عطا فرمایا ہے اس کو بیماری سے پہلے اس کو بہترین آلات میں، بہترین جگہوں پر، بہترین عبادت میں اور دنیا آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کر لو۔ نمبر 3، غربت سے پہلے مالی خوشحالی کو، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو غنی بنایا، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اس میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرو اور اپنے آخرت کا ذخیرہ بناؤ۔ نمبر 4، مصروفیات سے پہلے فرصت کو، اور نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو، کیونکہ سانس ہے تو دوستو چانس ہے، سانس ختم چانس بھی ختم۔ ہر ایک کو ایک کثرت ہے کہ میں آگے بڑھوں، ہر ایک کو ایک کثرت ہے، لیکن وہ دھوکے کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک کو دیکھ کر پریشان ہے۔ معمولی سی دنیا کے لیے، اس ملعون دنیا کے لیے ہم اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، کبھی بیوی کے ساتھ، کبھی شوہر کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی ماں باپ کے ساتھ، اس ملعون دنیا کے لیے، کبھی دوستوں کے ساتھ۔ تو دوستوں، بس آخر میں صرف اپنے دوستوں کے لیے ایک ہی بات کہوں گا، اے ملے خاک میں ہیلے شاہ کیسے کیسے، زمیں کا گہی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کا گہی نوجواں کیسے کیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔